محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلی العظیم وصدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سویوں ماہ رمضان المبارک ہے. اللہ آپ کے اوپر اپنی خیر و برکات نازل فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، تمام سامعین کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرمائے. ملت تشیع جہاں جہاں آباد ہے پروردگار عالم ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. آج کے ہمارے پروگرام کے جو اصل میزبان ہیں وہ جناب مرزا اعجاز حسین صاحب ہیں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ ان کے مرحومین کے لیے ہم آخر میں فاتحہ پڑھوائیں گے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آئی ایم آئی جو نیو پروجیکٹ پروگرام لے کر کے چل رہی ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیے، اس کو دیکھیے اور ان کے ساتھ میں تعاون کیجیے. آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مفید چیز ہے. یہی ایک کار خیر ہے جو آپ کے لیے کام آئے گا. میں نے کل بسم اللہ کے سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور اب یہ پہلا سورہ حمد جو ہے جس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، 7، 9، 10 مختلف ناموں کی تعداد جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور بسم اللہ کے بعد جو پروردگار عالم کا یہ سورہ قرآن مجید کا یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. اور نماز میں پہلی 2 رکعت میں اس سورے کا پڑھنا واجب ہے. دوسرے کا آپ کو اختیار دیا جو چاہے سورہ پڑھے. میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، یہ واحد سورہ وہ ہے جو کامل سورہ مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا. اس سورے کو سورہ شکر بھی کہتے ہیں. الحمد ہے نا. شکر کس کا؟ اس خالق یکتا کا جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، خلق کیا ہے، عالم وجود میں لایا ہے. ہمیں بشریت کا لباس، ان سنگ ریزوں کو، اس خاک و خاشاک کو جمع کر کے اس نے پیدا کر کے لباس بشریت کے اندر لپیٹ کے دنیا میں بھیجا. اس کے لیے اللہ نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے. اور اس کا پہلا سورہ حمد ہے جو مکے میں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 23 سال جو تبلیغی ہیں، جہاں سے یعنی اسلام شروع ہوا اور حضور کی وفات ہو گئی، اس وقت تک 23 سال، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، انہی 2 حصوں کے درمیان میں قرآن جو ہے نازل ہوا ہے. جو بقیہ سورہ ہیں ان کے بعد حصے مکے کے ہیں، بعد مدینے کے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. یہ سورہ دونوں مرتبہ نازل ہوا، مکے میں بھی مدینے میں بھی. اور پہلی 5 وقت کی نماز ہے، ہر وقت کی پہلی 2 رکعتوں میں اس سورے کا پڑھنا واجب ہے. اس کے بغیر نماز کا قیام ممکن نہیں ہے، نماز باطل ہے. اچھا صاحب، اب جب یہ سورہ دونوں رکعتوں میں واجب ہے تب آپ سورہ کی شان دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین. جو بھی حمد ہے، ثنا ہے، جس کے لیے کی جا سکتی ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ کا نام نہیں آیا، رب کا نام آیا ہے. رب العالمین، جو اس عالمین کا رب ہے. اب رب کے اندر جو ہے وہ اس قدر وسعت ہے، اس قدر وسعت ہے. خلقت بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، پرورش بھی آ گئی، نعمتیں بھی آ گئی، برکت بھی آ گئی، فضل بھی آ گیا، کرم بھی آ گیا. یہ کسی ایک مخصوص فرقے، قوم، قبیلے، شہر کے لیے نہیں ہے. رب العالمین، پوری کائنات کا، عالمین کا، جتنے عالم پائے جاتے ہیں ان کا رب. تعریف الحمد للہ رب العالمین.
جو بھی حمد ہے، جو بھی ثنا ہے، جو بھی تعریف ہے، اگر کوئی اس کا مستحق ہے تو ذات اقدس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ اور وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اس کی دو صفتیں خاص بیان کی جا رہی ہیں، ایک رحمان ہونا، دوسرے رحیم ہونا۔ یعنی وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اختصار سے کام کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں، کسی موقع پر تھوڑا تھوڑا کر کے عرض بھی کر دوں گا۔ یعنی وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا وہ مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن اگر کوئی حاکم مطلق ہوگا جس کے سامنے کل مخلوق سر جھکائے کھڑی ہوگی، کسی کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس روز صحیح معنوں میں اگر کوئی حاکم ہوگا تو وہ وہی ہوگا جو مختار ہے، جو مالک ہے، جس کی ملکیت ہے۔ کسی مخلوق کو بولنے کا حق نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اب بندہ جو ہے مخاطب، یہاں تک تو ہم تھی، تعریف تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں سے بندہ بارگاہ احدیت میں زبان کھولتا ہے، ایاک نعبدو، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں، تیرے لیے جہاد کرتے، جتنے عمل ہیں وہ صرف اور صرف تیری ذات اقدس کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اب مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے ہیں۔ جب ہم نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا، بندگی تیرے لیے، عبادت تیرے لیے، یہ سر و جھکانا تیرے لیے، رکوع و سجود تیرے لیے، زبان پہ حمد و ثنا تیرے لیے، حمد سنیں گے تو تیری، کریں گے تو تیری، یہ نظارے دیکھ کر کے اگر ہم کائنات کے جو ہے وہ تعریف کریں گے وہ تیری ذات کی، تو ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب ہماری مدد جو ہے، جب ہمیں ضرورت ہے مدد کی تو وہ بھی تیری ذات سے، لیکن تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، اور ہر لمحے ہمارا محافظ تو ہے۔ اور سب سے بڑی مدد قائم چاہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جی صحیح کیا ترجمہ؟ اگر مان لیا جائے جو میں نے ترجمہ کیا ابھی، تو گویا ابھی تک سیدھے راستے پر نہیں آئے، اور جب نہیں آئے تو کسی کے عمل کے قبول ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب سیدھے راستے پہ آئے ہی نہیں ہے تو سیدھا راستہ تو ہمیں ملا نہیں، اور جب سیدھا راستہ نہیں ملا تو جتنے عمل ہمارے ہیں سب بیکار۔ اس کے معنی ہے سیدھا راستہ مل گیا ہے۔ تو پھر یہاں مراد کیا ہے؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا اس سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی ہدایت فرماتا رہ۔ اب اس کے دوسرے معنی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر، یعنی یہ بشریت کا سلسلہ حضرت آدم سے جب چلا ہے اب تک آیا، اب سے لے کے قیامت تک، اب یہ نسلیں بدلتی رہیں گی، نسلاً بعد نسل سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ ہدایت کا چراغ بھی گل نہ ہونے پائے۔ جس طریقے سے حضرت آدم سے لے کر کے خاتم النبیین تک سلسلہ نبوت و امامت چلتا رہا، اور حضور کی وفات کے بعد، حضور کے ختم رسالت کے بعد سلسلہ امامت جس کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آخری امام پردہ غیب میں امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو پروردگارہ یہ سلسلہ ہدایت رکنے نہ پائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جب امام ہے ہی پردہ غیب میں تو فائدہ کیا ہے، آپ کو ہدایت کیسے ہوگی جب وہ ہے پردہ غیب میں؟ تو یہ بھی ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے آپ سے۔ اب یہاں پر خود ہی بندہ کہہ رہا ہے، ہو گیا نا، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایت فرماتا رہے۔
مل گیا ہے راستہ. اگر راستہ نہ ملتا تو نیکی نہ ہوتی، یہ اچھائی نہ ہوتی. راستہ پا لینے کے معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. قرآن بھی مل گیا، کتاب بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، اب اسی پر عمل کر رہے ہیں. اب ہم یہاں سے اس راستے کی تعین کر کے بتا رہے ہیں، کس راستے کے اوپر ہمیں قائم رکھ، چلا، ہدایت کرتا رہے ہمارے چلنے کی. صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار وہ سیدھا راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ ان کا راستہ ہے. کون؟ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. یہ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں اور وہ تیری بارگاہ میں شکر گزار رہے. اب یہ قرآن سے پوچھئے، احادیث سے پوچھئے، اللہ نے وہ نعمتیں جو لائق شکر تھیں، جس پر شکر ادا کرنا تھا، جی وہ کس کس کو ملی ہے؟ اور وہ راستہ انہی کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے. ان کے علاوہ دوسرے راستے سب مفقود ہیں، سب کے سب گمراہوں کے راستے ہیں، شیطانوں کے راستے ہیں، سب کے منتہا جو ہے وہ جہنم ہے. اگر جنت کا کوئی سیدھا راستہ ہے تو وہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. تو پروردگار پھر یہ بتائے گا کون ہے وہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی وہی بتائے گا جو قرآن لے کے آیا، جو کتاب لے کے آیا، جو دین لے کر کے آیا. یہ بھی وہی بتائے گا کہ وہ سیدھا راستہ کون ہے. عقل و شعور سے کام لینا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. یہ دھندے باز مولویوں کے چکر میں نہ آئیے گا، یہ قلم بخود مولویوں کے چکر میں نہ آئیے گا. یہ آج تک جتنے ٹکڑے دین کے ہوئے ہیں انہی خبیث مولویوں کی وجہ سے. درباری مولوی جو پیسے پہ اپنا ایمان بیچتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں. آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ. منڈی لگی ہے ایمان فروشوں کی. یہ ایمان بھی بیچتے ہیں، دین بھی بیچتے ہیں، مذہب بھی بیچتے ہیں، قوم بھی بیچتے ہیں. میں نے رسول اللہ کی حدیث کوٹ کی تھی، ہر روز کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہی ہے نا، سب کے یہاں پایا جاتا ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. کہیں اصحابی کہا ہے، ازواجی کہا ہے؟ نہیں. اہل بیتی، بعد مردود ازلی، خبیث تینت مولوی ملاؤں نے اپنی کتابوں کے اندر اہل بیت کی جگہ سنتی لکھا ہے. دشمنی ہے اہل بیت میں. اتنا حرام وظیفہ ان کو مل چکا تھا، اتنی غذا مل چکی تھی کہ انہی نے اہل بیت کا نام ہٹا کر کے سنتی لکھا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ قرآن کا سنت کا تقابل ہے؟ قرآن پر عمل نہ کرے اسلام سے خارج. کوئی قرآن کی آیت، کوئی دلیل ہے کہ سنت رسول پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو اسلام سے خارج؟ نکاح کرنا سنت رسول ہے. جتنے مسلمان کنوارے ہیں، مولوی غیر مولوی، کیا اسلام سے خارج ہو گئے؟ بتائیں. ہر نماز کے ساتھ جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت سنت ہے نمازیں. بہت سے بیچارے نہیں پڑھ پاتے، اکثریت نہیں پڑھتی، واجب نہیں پڑھتی تو سنت کہاں سے پڑھے گی بھائی؟ تو کیا اسلام سے خارج ہو گئے؟ سوال ہے آپ سے.
ذرا غور کریں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آنکھیں بند نہ کیجیے، یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے نجات کا، جہاں نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ کوئی والدین کام آئیں گے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی مفتی، نہ مولوی، نہ ملا، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال نامہ ہوگا۔ وہ وحدہ لا شریک، اس قہار کے سامنے جواب دے آپ ہوں گے، گواہی کی ضرورت نہیں، یہ اعضاء و جوارے آپ کی گواہی دیں گے، یہ قدم آپ کے گواہی دیں گے، یہ زبان آپ کی گواہی دے گی، یہ کان آپ کی گواہی دیں گے، یہ آنکھیں آپ کی گواہی دیں گی۔ آپ کی گواہی کے لیے باہر سے گواہ نہیں آئیں گے۔ جو 1,24,000 کا مجمع غدیر میں تھا، ان کی گواہی ہوگی، میدان غدیر سجے گا وہاں پر۔ بدبختوں بتلاؤ، میرے نبی نے تم کو یہ پیغام دیا یا نہیں دیا؟ بتلاؤ۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، میرے ممبر سے میرے نبی نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تکمیل دین کی آیت میں نے نازل کی یا نہیں کی؟ یہ تو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ بہرحال دوسرا موضوع چلا، درمیان میں آ گیا، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ ہر آدمی، میرا ایمان و عقیدہ میرے ساتھ، آپ کا ایمان و عقیدہ آپ کے ساتھ۔ نہ میرے معاملے میں آپ آئیں گے قیامت میں، نہ آپ کے معاملے میں آؤں گا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں جیسے دنیا میں ہم پھڈا ڈال لیتے ہیں، ہر ایک کے پھٹے میں پیر لگاتے ہیں، وہاں بھی نہیں، موت کے ساتھ دروازہ بند۔ اور یہ بھی بتا دوں میں، ایمان و عقیدے کے معاملے میں ہم کوئی روح رعایت نہیں کرتے، کوئی سودے بازی نہیں۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی آل پاک کی ولایت پر پیدا ہوئے ہیں، انہی کی محبت میں، انہی کے وسیلے سے رزق پاتے ہیں، یہ زندگی ان کے صدقہ ہے، یہ زندگی ان کے نام پر وقف ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ، آپ آیت بھی دیکھیں نا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو ولایت سے بڑھ کر کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ اس راستے پر قائم و دائم رکھنا پروردگارہ، جس پر چلنے والوں کے اوپر تو نے اپنی رحمتیں، نعمتیں نازل کی۔ غیر المغضوب، ان کے مقابل، نعمت والوں کے مقابل وہ افراد، یعنی ان کے غیر، جن پر نعمتیں نازل کی ہیں، ان ہستیوں کے جو غیر ہے۔ یہ غیر بڑا قیمتی جملہ ہے جناب، بڑا قیمتی لفظ ہے۔ اس غیر کو جو ہے وہ برقع اڑا دیا ہے، پردے میں رکھ دیا ہے۔ کون غیر ہیں؟ نعمت والوں کے مقابل میں غیر کون ہے؟ کتابوں سے پوچھئے، انہی مولوی ملاؤں سے پوچھئے جنہوں نے حق ولایت کو چھپایا ہے، جو مومن و کافر کی پہچان تھی، مومن و منافق کی پہچان تھی، اور آج بھی ہے۔ کون ہے چھپانے والا؟ پوچھئے۔ اب اس میں دو ہیں، یہ غیر کون ہے؟ دو گروہ ہیں۔ یہ ایک تو وہ کہ جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور ایک وہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں یہ بھی تعبیر لی جا سکتی ہے، ظاہر ہے خدا نہ کرے کہ تفسیر بھی رائے ہو جائے کہ جن پر تو نے غضب نازل کیا، تو غضب کس پہ نازل ہوا بھائی؟ تاریخ سے پوچھو۔ جب ولایت کا اعلان کیا تو میدان غدیر کے اندر ایک بدبخت تھا جس نے کہا کہ سائلہ سائلن اسی سے متعلق ہے، اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے اور تیری طرف سے پیغام آیا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے، ہے نا؟ یہی ہے۔ بہرحال ڈیٹیل میں نہیں جانا۔
نعمت ولایت علی ابن ابی طالب. تمام علماء اسلام بلا تفریق سب کا اتفاق اس پر ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے فرزندان امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مالک جنت ہیں، ضامین جنت ہیں امت کے لیے. ان کی محبت اجر رسالت ہے، ان سے الفت، اظہار محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب و لازم ہے. ہر شے کی بخشش ممکن ہے، ان سے محبت نہ کی تو دین ختم، آخرت ختم، اعمال حبط. تاریخ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو تمام تر واقعات تاریخ میں ملیں گے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک ایک تاریخ کا مطالعہ کیجیے، حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، زمانہ پیغمبر سے لے کر کے آج تک تفاسیر کا مطالعہ کیجیے، اہل علم سے پوچھیے. یہ اہل غیر نتو خیروں سے نہیں جو بقلم خود ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت سے ہیں جو ممبر کے مالک و مختار ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دین میں دخالت کی کوشش کرتے ہیں. یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائی، معاف کیجیے گا، خدا ہم سب کی ہدایت دے. خدا نہ خواستہ میں کسی سے شکوہ و شکایت نہیں کر رہا ہوں. ایک گزارش ہے، جو اصول انشاءاللہ کل بیان کروں گا، جو اصول ایک مبلغ کا قرآن حکیم نے ایک منشور دیا ہے، وہ طریقہ اپنائیے. اس قوم کو ڈیوائیڈ نہ ہونے دیجیے، اس قوم کو یونائٹ کیجیے. تقلید کے نام پر، انقلاب کے نام پر، مرجعیت کے نام پر، اداروں کے نام پر، اپنی انا کے سبب انہیں تقسیم نہ کیجیے. اے اللہ سب کا ہے، رسول سب کے ہیں، قرآن سب کے ہیں، اہل بیت سب کے. یہ ماہ مبارک سب کے لیے برکتیں لے کے آیا ہے، رحمتیں لے کر کے آیا ہے. اگر دل میں کوئی بغض و کینہ کسی کے ہے، ختم کر دو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، آل محمد علیہ السلام کے لیے، اس قرآن کے لیے. کتنے فضائل ہیں ماہ مبارک رمضان کے. اپنے کو کیسا بناؤ. ہماری کتنی بدبختی ہے، ہم نے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اپنی انا کو سامنے لے آئے. ماہ مبارک کی فضیلتوں کو پس پش ڈال دیا، اپنی اختراع ذہنی کو جو ہے سامنے لے آئے. کیا فائدہ ہے روزوں کا اگر آپ نے غیبت نہیں چھوڑی؟ کیا فائدہ ہے اس ماہ مبارک کی عبادت کا اگر آپ میں تبدیلی نہیں آئی؟ آپ نے غصے کو ختم نہیں کیا، بہن بھائیوں سے اس نے سلوک نہیں کیا، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، بیوی بچوں پر رحم نہیں کیا، اپنے علماء پر رحم نہیں کیا، جو آپ کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ان پر رحم نہیں کیا، جن اداروں میں آپ کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کا، کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے ان پہ رحم نہیں کیا. لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر کہ جہاں یہ فرق محسوس نہ ہو کہ ایک مشرک اور کافر کیسا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے. اس ماہ رمضان میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص کہ ماہ رمضان کو پالے اور ان کے ذمے گناہ باقی رہ جائیں. میں آپ کو ہر ایک کو، اپنے کو بھی اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، اپنا محاسبہ خود کریں، کسی عالم کے کہنے سے نہیں، کسی دوسرے سامنے نہیں. جس صورت سے آپ آئینہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے چہرے اور اپنے لباس کے بارے میں، اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں اپنا محاسبہ خود کریں، کسی کے کہنے سے نہیں، خود کریں. کون کون ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں جو فضیلتیں ہیں، جو باعث برکتیں ہیں، جو رحمت و نعمت و سبب ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے آپ؟
پورے سال غلطیوں کو اس تمام غلاموں کی رکھ کے جمع کر کے بیٹھتے تھے جی. ادھر چاند رات ہوئی ماہ رمضان کی، ایک ایک غلام کو بلاتے تھے اور اس کو دکھاتے تھے تو نے فلاں تاریخ فلاں دن کو یہ غلطی کی ہے، دیکھ. وہ کانپتا تھا، شاید سزا ملے گی. پھر عجب عمل دیکھا، بیٹھ گیا میرے سامنے، بیٹھ، ہاتھ پھیلا. اور اب ہمارا چوتھا امام بارگاہ رب العزت میں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے، میرے معبود، میرے اس غلام نے یا میری اس کنیز نے یہ غلطی کی ہے، اس ماہ مبارک کے اندر تجھے گواہ بنا کر کے اس کو معاف کر رہا ہوں. پروردگارہ، جس صورت سے میں نے اس کو معاف کیا ہے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے بھی معاف کر دے. یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ تھا. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، خوش نصیب ہو تم. کم سے کم 2 سال بعد اللہ نے حیات دی، صحت دی، ماہ رمضان کو پا لیا، سینٹر کھل گئے، سینٹروں میں جا رہے ہو. بجائے اس کے کہ وہاں کے اوپر ہر وقت فون کے اوپر رہو، ہر وقت میسیجز کے اوپر رہو، ہر وقت ایک دوسرے کو جو ہے وہ تان و تشنیع و برائیوں میں گزارو، خدا کے لیے یہ جو کرب اور بے چینی آپ نے 2 سال گزاری ہے اور دوری گزاری ہے، اس پر بات کرو. اللہ کے حضور شکر ادا کرو، ایک دوسرے کو دعائیں دو کہ اللہ نے ہمارے بہت سے چہیتوں کو یہاں یا باہر اٹھا لیا ہے، لیکن پھر بھی شکر ہے اس کا کہ ہمیں پھر موقع دیا ہے. آج ہم اس امام بارگاہ میں جمع ہیں. ایک دوسرے کے حق میں دعا کرو، اولاد کے لیے دعا کرو، رزق کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کی بدبختی ختم ہونے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کے مرحومین کی مغفرت کی دعا. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ آئے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی دونوں نمازیں پڑھی. بعض جگہ جو ہے میرے ہاں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں محفل شاہ خراسان میں، مغرب کی نماز کے بعد افطار ہوتی ہے، افطار کے بعد میں پھر وہ ہوتی ہے. مگر افطار کے وقت لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا، اتنی دیر صحیح. وہ جو رزق کھا رہے ہیں کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ دسترخوان کس کا ہے؟ کون میزبان ہے؟ اس کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو. جی، جیسے کرونا میں سب کو اٹھا لیا، ممکن تھا مجھے آپ کو بھی اٹھا لیتا. اس کا شکر ادا کرو، بیماری سے بچا کے رکھا، آج مرکز کی باہر پھر واپس آ گئی. جی، اس کا شکر ادا کرو، ایک دوسرے کو دعا دو. رزق کتنی دیر لگی، وقت گزر جائے. اگر کوئی فون آ جائے بات کر لیجیے، کوئی امپورٹنٹ میسج ہے آپ کے پاس اس کا جواب دے لیجیے، غیبت نہ کیجیے. اب سوچے روزہ تو ظاہر ہم نے دل میں تو نہیں کی بھائی غیبت کسی کو نہیں کی، اب تو روزہ کھول لیا. نہیں، یہی تو تبدیلی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد جیسے 1 مہینہ ماہ رمضان کا گزارے، 11 مہینوں میں عادت ڈالیں. خدا کی قسم آپ دیکھیے کیا لطف آپ کو ملے گا، حقیقی معنوی روحانیت آپ کو عطا ہوگی. آپ کا رب دیکھیں کیسے خوش ہوگا، آپ کا مالک کیسے خوش ہوگا، آپ کے نبی جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ کیسے خوش ہوں گے. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کی اطاعت و فرما برداری کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ کیسے خوش ہوں گے. وہ امام زمانہ جو پردہ غیب میں رہ کر کے دیکھ رہا ہے اور آپ ہر روز العجل 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 کہتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوگا. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ امام بارگاہوں کی رونق کو بالا کیجیے. اپنے گھر میں تلاوت کلام پاک کا شعار بنائیے، اذان باوعدہ بلندی. یہ ظاہر ہے جو ہمارے ان ملکوں کی مصروفیت ہے اس میں تو ہر وقت ہم نہیں جا سکتے ہیں، گھر میں ہی ہیں. تو جب گھر میں ہیں دعائے سحر، ابو حمزہ شمال، چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ دیکھیں ان کو پڑھیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، صلوات ہی پڑھتے رہیں تسبیح لے کے. تسبیحات عربہ 4 تسبیح، کیا مطلب؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی پڑھتے رہیں. زبان کی طہارت بھی ہوگی، قلب بھی صاف ہوگا، ذہن بھی صاف ہوگا، برے خیالات سے دور ہوں گے. اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو بس آپ اسی سے التجا کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں. اور انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے
جب محمد والے محمد علیہ السلام کو آپ واسطہ بنا کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کو طول حیات عطا فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، اولاد میں خیر و برکت دے، دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے جتنے بہن بھائی سن رہے ہیں پروردگارہ ان سب کی زندگیوں کو کامیاب فرمائے، ان کے بچوں کی زندگیوں کو کام فرمائے، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگارہ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ان کو حج کی زیارتوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے عزیز دوست جو ہیں وہ بھائی مرزا اعجاز حسین صاحب نے آج یہ شرف حاصل کیا ہے کہ انہوں نے ہمارا تعاون کیا ہے، تو ان کے مرحومین مرزا زوار حسین امجد علی، مرزا کنیز صغرا اشرف النساء بیگم، مرزا ابرار حسین کنیز مہدی، کنیز طاہرہ نسرین فاطمہ، آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، وہ علماء اعلام جنہوں نے ہم سب کو دین کی تعلیم دی، وہ اساتذہ یا وہ خواتین جنہوں نے ہمیں قرآن کی دینیات کی تعلیم دی، پشاور میں جو مومنین شہید ہوئے، کراچی، لاہور یا دیگر علاقیات میں پاکستان کے، ایسے ہی قطیف کے جو شہداء حال ہی میں ظلم و بربریت کے سعودی عرب کے شکار ہوئے، ان سب کی ارواح کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بخش دے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، پروردگار ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔